السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بانانی پاکستان کی فہرست میں شامل ایک عظیم شخصیت جناب ابو بکر احمد حلیم صاحب پر مشتمل ہے، جنہیں عرف عام میں ابا حلیم بھی کہا جاتا تھا۔ آپ 1897 میں جہان آباد صوبہ بہار متحدہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پٹنہ یونیورسٹی سے پہلے گریجویشن اور پھر پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا۔ یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی اور 1921 میں ہندوستان واپس آئے۔ آپ 1923 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تاریخ اور پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1935 سے 1944 تک آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور چانسلر رہے۔ 2 نومبر 1942 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے دورے پر آئے تو پروفیسر ابو بکر احمد حلیم نے ان کی خدمت میں خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے وہ یادگار جملہ کہا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ آپ نے قائد اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آج کل مسلمانوں کی درسگاہ میں تاریخ پڑھا رہا ہوں اور آپ مسلمانوں کی تاریخ بنا رہے ہیں۔ 1942 میں ہی آپ کو متحدہ ہندوستان کے انٹر یونیورسٹی بورڈ کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ متحدہ ہندوستان کا مطلب ہے آج کا انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش۔ 1944 میں سیاست کے میدان کارزار میں قدم رکھا اور آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ 1945-46 کے الیکشن میں جو کہ قیام پاکستان کی بنیاد بنا، اس میں آپ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر اتر پردیش سے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1945 میں شملہ کانفرنس کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کو اپنا آئینی مشیر بھی مقرر کیا۔ اب ذکر ہو جائے جناب حلیم صاحب کی پاکستان آمد اور سندھ یونیورسٹی قائم کرنے کے بارے میں۔ محترم سہیل ظہیر لاری اپنی کتاب این السٹریٹڈ ہسٹری آف سندھ کے صفحہ نمبر 291 پر رقم دراز ہیں کہ مستقبل کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان نے قیام پاکستان سے قبل ہی جناب ابو بکر احمد حلیم کو حکم دیا کہ وہ کراچی چلے جائیں اور مجوزہ سندھ یونیورسٹی قائم کریں، تو ابو بکر احمد حلیم 3 اپریل 1947 کو کراچی آ گئے اور سندھ مدرسے کے ایک حصے میں سندھ یونیورسٹی کے قیام کا آغاز کر دیا۔ دوسرا والا معروف محقق جناب سید محمد رضی عبدالی اپنی کتاب رہبران پاکستان کے صفحہ نمبر 42 پر رقم دراز ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب پیر الہی بخش صاحب نے جناب ابو بکر احمد حلیم صاحب کو دعوت دی کہ وہ سندھ یونیورسٹی قائم کرنے میں حکومت سندھ کی مدد کریں۔ قائد اعظم نے بھی اس خواہش کا اعادہ کیا کہ جناب ابو بکر احمد حلیم سندھ یونیورسٹی کو اپنے تجربات سے نوازیں، تو جناب حلیم صاحب قیام پاکستان سے قبل پاکستان آ گئے اور سندھ یونیورسٹی کے قیام کا آغاز اپریل 1947 میں سندھ مدرسہ کے ایک حصے میں کر دیا۔ یہ ایک انتہائی اہم تاریخی حقیقت ہے کہ سندھ یونیورسٹی بننے کی راہ اس وقت قائم ہوئی جب یہ 100% واضح ہو گیا کہ پاکستان بننے والا ہے۔ اگر ہندوستان میں رہنے والے مسلمان پاکستان بنانے کی جدوجہد نہ کرتے تو نہ تو پاکستان بنتا نہ ہی سندھ آزادی حاصل کرتا۔ سندھ بمبئی پریزیڈنسی سے 1 اپریل 1936 کو الگ ہوا۔ سندھ ایک صوبہ تو بن گیا مگر نہ تو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو سکا نہ ہی ہندوؤں کے اثر رسوخ سے۔ سندھ کے مسلم رہنماؤں نے سندھ میں یونیورسٹی قائم کرنے کی کوشش کی تو اس کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے۔ سندھ یونیورسٹی بننے کے لیے کمیٹی 1940 میں قائم کی گئی جو سندھ یونیورسٹی کمیٹی کہلائی۔ 1.5 سال کی طویل میٹنگز کے بعد سندھ یونیورسٹی کے قیام کا منصوبہ ہندو رہنماؤں کی مخالفت اور اعتراضات کی وجہ سے پس پش چلا گیا۔ سندھ یونیورسٹی پر اعتراضات کی رپورٹ 1942 میں شائع ہوئی۔ سندھ یونیورسٹی قائم نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ سندھ میں ہندوؤں کی آبادی تو 25% تھی مگر سندھ کی تجارت پر مکمل قبضہ ہندوؤں کا تھا اور انگریزوں میں پورا اثر رسوخ رکھتے تھے۔ سندھ میں بڑے تعلیمی ادارے کراچی میں تھے تو تعلیم کی شرح بھی ہندو سندھیوں میں زیادہ تھی، تو ہندو رہنما یہ نہیں چاہتے تھے کہ سندھ کے مسلمان یونیورسٹی قائم کریں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ جولائی 1948 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی کو وفاقی دارالحکومت قرار دے کر سندھ سے الگ کر دیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ سندھ یونیورسٹی کا انتظام کون سنبھالے گا۔ اس پر سندھ کی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان سندھ یونیورسٹی پر کنٹرول کے معاملے پر رساکسی شروع ہو گئی۔ جناب ابو بکر احمد حلیم صاحب نے 1947 سے 1951 تک سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے پر خدمات انجام دیں۔ 1951 میں سندھ یونیورسٹی کے حیدرآباد منتقل ہونے کے بعد اس وقت کے ایک ریٹائرڈ مجسٹریٹ اور بہت محترم شخصیت جناب آئی قاضی صاحب کو سندھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر مقرر کر دیا گیا۔ شومی قسمت کے سندھ میں کچھ لوگوں کی متعصبانہ سوچ کی وجہ سے جب بھی آپ کوئی مضمون سندھ یونیورسٹی قائم کرنے کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو اس عظیم السند جناب ابو بکر احمد حلیم صاحب کا نام نہیں ملے گا۔ 1991 میں کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی اور سندھ یونیورسٹی کے بعد پروفیسر حلیم صاحب کی خدمات کراچی یونیورسٹی کو منتقل ہو گئیں۔ کراچی یونیورسٹی 1991 میں کراچی میں رینچو لائن چاند بی بی روڈ پر واقع پرانے اردو کالج کی عمارت میں قائم ہوئی۔ اس وقت یہ حال تھا کہ نہ دفتر مکمل طور پہ تھا نہ ہی پورا عملہ تھا، لیکن اس عظیم ہستی اور ان کے ساتھیوں نے اس وقت بھی اثار محنت اور دیانتداری سے کام لیتے ہوئے اپنی خدمات جاری رکھی۔ کئی ماہ تک حلیم صاحب کے گھر کا برآمدہ دفتر کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ ٹائپ رائٹر بھی ماہانہ کرائے پہ لیا گیا۔ اس شہر کراچی، سندھ اور پاکستان کے لیے ان عظیم مہاجر شخصیات نے جو ایمانداری سے کام کیا آج اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج جو نیب سندھ کے خزانے پر لوٹ مار کرنے والے پر جو مقدمات بناتا ہے، اس دور میں اگر نیب ہوتا تو ابو بکر احمد حلیم صاحب جیسے عظیم مہاجروں کی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے ان کی امامت میں نمازیں پڑھتا،
اس دور میں کراچی یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے والے ایک ایک فرد نے اس عظیم کراچی شہر کے لیے وہ عظیم قربانیاں دیں جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ مادر علمی کراچی یونیورسٹی جو آج ایک آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اور خود اس کراچی یونیورسٹی نے کیسے کیسے نگین جنم دیے جنہوں نے اس عظیم ملک پاکستان کی خدمت کی۔ آپ 1951 سے 1957 تک جامعہ کراچی کے وائس چانسلر رہے۔ 1948 سے 1974 تک کونسل آف انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے چیئرمین رہے۔ حلیم صاحب کراچی میں اپنے قیام پاکستان کے بعد سے پاکستان انسٹیٹیوٹ برائے بین الاقوامی امور کے ساتھ چیئرمین کے طور پر ایک طویل عرصے تک رہے۔ حلیم صاحب کا انتقال 20 اپریل 1975 کو حرکت قلب ہونے سے کراچی میں ہو گیا۔ آپ کی نماز جنازہ رحمانیہ مسجد تاج روڈ پر ادا کی گئی اور سوسائٹی کے قبرستان میں آپ کی تدفین کی گئی۔ پاکستان پوسٹ آفس نے 20 اپریل 2003 کو آپ کے نام کا یادگاری ٹکٹ جاری کیا۔ فضل زمین پاکستان کی ویڈیو سیریز میں یہی تاریخی حقائق بتانا مقصود ہے کہ 1947 میں 4 لاکھ کی آبادی والا کراچی 2 لاکھ دولت مند ہندوؤں کے جانے کے بعد کیسے ایک میگا شہر بنا اور کیسے پروان چڑھا۔ کراچی کے تعلیمی ادارے اور دیگر تمام اہم ادارے کیسے وجود میں آئے، کیسے پروان چڑھے۔ یہ ان عظیم لوگوں کی ہمت اور جذبہ تھا جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا اور اس ملک میں ہجرت کی اور نوزائیدہ ملک کو بنانے میں وہ محنت کی جو آج کا پاکستانی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو معمار ہوتا ہے وہی اس کا حق رکھتا ہے۔ مہاجر کیا لائے؟ مہاجر وہ پیسہ لائے جس سے یہ ملک چلا۔ مہاجر تعلیم کی دولت اور تہذیب لائے جو ان کا اثاثہ ہے۔ سلام عقیدت پیش ہے ایسے عظیم لوگوں پر۔ اللہ حافظ۔